ان دو نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی وہ یہ ہیں: حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا، ان کے زمانے میں کان دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا، دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا صفا پہاڑی سے نکلنا، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین آسمان کا نظام درم برہم ہوا چاہتا ہے، اب اس نظام کے توڑ دینے کا اور قیامت برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا، یہ عالم کا نزا کا عالم ہوگا۔ جس طرح انسانی نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت خوفناک چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ قرآن کریم میں جو علامات قیامت سے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، شق القمر کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنگ صفین، یہ سب واقعات ازروئے قرآن و حدیث علامات قیامت میں سے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہی علامات بیضاء میں سے فتنہ تاتار ہے، جس کی پیش کی خبر احادیث صحیحہ میں دی گئی تھی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ روایت ذکر کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے گولائی اور موٹائی میں ایسی ڈھال کے مانند ہوں گے جس پر تہ بتہ چمڑا چلا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ان کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی یہ تاتاری ہیں، جو ترکستان سے کہر لائی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھیں وہ سب کی سب فتنہ تاتار میں رونما ہوئیں۔ یہ فتنہ 656 ہجری میں اپنے عروج پر پہنچا، جبکہ تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرتناک حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زد میں آ کر زیر و زبر ہو گئے۔ شرائع مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان کی ولادت 631 ہجری میں اور وفات 676 ہجری میں ہوئی۔ وہ انہی احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ سب پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہو کر رہی وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے چوڑے، ان کے چہرے ایسے ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے۔ ہم خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہرحال انجام بہتر کرے، ان کے معاملے میں بھی اور دوسروں کے معاملے میں بھی، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و حمایت ہمیشہ برقرار رکھے اور رحمت نازل فرمائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اپنی خواہش نفس سے نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔
शकुल कमर यानी चांद को दो टुकड़े कर देना। चांद को दो टुकड़े कर देने वाला मौजज़ा एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे आलम अरब को हैरान करके रख दिया था, और इसकी अहमियत इस लिहाज से मुसल्लिम हो गई कि इस मौजज़े की तस्दीक के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह करीम ने सूरह कमर की आयत तय्यबात नंबर 1 से लेकर 3 नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत करीब आ गई है और चाँद शक हो गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहने लगते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त जादू है। कुफ़ार आए रोज़ ऐसे मौजज़ात का मुशाहिदा करते रहते थे जिनको देखने के बाद कोई सलीमुत्ताबे इंसान हुजूर की रिसालत का इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अकल के अंधे इनको जादू कहकर टाल दिया करते थे। आखिरकार एक रात उनकी फरमाइश पर शकुल कमर का मौजज़ा दिखाया गया।